ویلکم ڈیئر فرینڈز، پاکستان افیئرز MCQ سیریز کا یہ سیٹ نمبر 23 ہے۔ وٹ واز دا ٹوٹل ایریا آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر؟ جموں و کشمیر ریاست کا کل رقبہ کتنا تھا؟ 84,471 اسکوائر مائلز۔ وچ رولنگ ڈائنیسٹی کنٹرولڈ جموں اینڈ کشمیر ڈیورنگ برٹش رول؟ برطانوی دوری حکومت میں جموں و کشمیر پر کس خاندان کی حکومت تھی؟ ڈوگرا۔ Who purchased Jammu and Kashmir from the British in 1846؟ جموں و کشمیر 1846 میں برطانوی حکومت سے کس نے خریدا؟ گلاب سنگھ۔ What was the amount paid by گلاب سنگھ for Kashmir in 1846؟ 1846 میں کشمیر کے لیے گلاب سنگھ نے کتنی رقم ادا کی؟ 7.5 ملین روپیز۔ اس وقت جو روپیز انہوں نے پے کیے تھے تو اس کا نام تھا نانک شاہی، اور 7.5 ملین روپے مطلب 75 لاکھ روپے انہوں نے انگریزوں کو پے کر کے کشمیر خریدا تھا۔ وچ کمیونٹی فارم دا میجارٹی ان جموں اینڈ کشمیر اکارڈنگ ٹو دا 1941 سینسس؟ 1941 کی مردم شماری کے مطابق جموں و کشمیر میں کس برادری کی اکثریت تھی؟ مسلمز یعنی مسلمانوں کی۔ Who was one of the key leaders of the 1930 freedom movement in Kashmir؟ 1930 میں کشمیر کی آزادی کی تحریک کی قیادت کرنے والوں میں سے ایک کون تھے؟ شیخ عبداللہ۔ Who was the ruler of Jammu and Kashmir at the time of partition in 1947؟ 1947 میں تقسیم کے وقت جموں و کشمیر کا حکمران کون تھا؟ مہاراجہ ہری سنگھ۔ On which date did India appeal to the UNO regarding Kashmir؟ بھارت نے کشمیر کے معاملے پر اقوام متحدہ سے کب اپیل کی؟ 1 جنوری 1948۔ Who refused قائد اعظم's orders to attack کشمیر؟ قائد اعظم کے کشمیر پر حملے کے حکم کو کس نے ماننے سے انکار کیا تھا؟ جنرل گریسی، کیونکہ اس وقت جو CNC تھا مطلب کمانڈر ان چیف تھا پاکستان آرمی کا، تو وہ جنرل گریسی تھا۔ Who entered Kashmir to support local Muslims during the uprising؟ بغاوت کے دوران مقامی مسلمانوں کی مدد کے لیے کشمیر میں کون داخل ہوئے؟ ٹرائبل والنٹیئرز یعنی قبائلی رضاکار۔ When did the Security Council pass ceasefire resolutions regarding کشمیر؟ سلامتی کونسل نے کشمیر سے ریلیٹڈ جنگ بندی کی قراردادیں کب منظور کی؟ اگست 1948 اینڈ جنوری 1949۔ What 3 major rivers flow from Kashmir into Pakistan؟ کون سے 3 بڑے دریا کشمیر سے پاکستان میں بہتے ہیں؟ انڈس، جہلم اینڈ چناب۔ When did India conduct its so-called plebiscite in Kashmir؟ بھارت نے کشمیر میں اپنا نام نہاد ریفرینڈم کب کرایا تھا؟ 1954۔ Which commission supervised the boundary line in Kashmir؟ کشمیر میں سرحدی لائن کی نگرانی کس تنظیم نے کی تھی؟ UNCIP، اس کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان۔ What did the UNO propose for the Kashmir conflict؟ اقوام متحدہ نے کشمیر تنازعہ کے لیے کیا تجویز کیا تھا؟ plebiscite under supervision یعنی ان کی نگرانی میں ریفرینڈم۔ What treaty sold Jammu and Kashmir to گلاب سنگھ؟ جموں و کشمیر کو گلاب سنگھ کے ہاتھ بیچنے کا معاہدہ کون سا تھا؟ ٹریٹی آف امرتسر۔ 1846 میں انگریزوں نے کشمیر بیچنے سے ریلیٹڈ جو معاہدہ کیا تھا گلاب سنگھ کے ساتھ، تو اس معاہدہ کا نام تھا ٹریٹی آف امرتسر یعنی امرتسر کا معاہدہ۔ واٹ واز دی پاپولیشن آف جموں اینڈ کشمیر ان 1941؟ 1941 میں جموں و کشمیر کی آبادی کتنی تھی؟ 40 لاکھ یعنی تقریباً 40 لاکھ۔ Which report suggested constitutional reforms in Kashmir in 1932؟ 1932 میں کس رپورٹ نے کشمیر میں آئینی اصلاحات کی تجویز دی؟ گلینسی کمیشن۔ How many Muslims were executed during the massacre in Kashmir؟ کشمیر کے قتل عام کے دوران کتنے مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا؟ 2,37,000۔ What caused the first freedom movement in Kashmir؟ کشمیر میں پہلی آزادی کی تحریک کی وجہ کیا بنی تھی؟ ریپریسو ڈوگرا رول، ظالمانہ ڈوگرا حکومت۔ کشمیر پہ جس کمیونٹی کی حکومت یا جس قبیلے کی حکومت تھی تو اس کو ڈوگرا کمیونٹی کہا جاتا تھا،
اور ان کی جو ظالمانہ پالیسی تھی تو وہ وجہ بنی تھی فریڈم موومنٹ کی. وائی ور قادیانیز ڈکلیئرڈ آؤٹ سائڈ اسلام؟ قادیانیوں کو اسلام سے خارج کیوں قرار دیا گیا؟ ڈینائڈ فائنلٹی آف پراپٹہوڈ، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار. وین واز دا تحریکی ختم نبوت لانچڈ؟ تحریکی ختم نبوت کب شروع ہوئی؟ 1952. Who were the prominent leaders of the تحریکی ختم نبوت in 1953؟ 1953 میں تحریکی ختم نبوت کے سرکردہ رہنما کون تھے؟ مولانا مودودی اینڈ مولانا عبدالستار نیازی. Which measure was enforced in Lahore in 1953 to control violent riots against the Ahmadiyya community؟ 1953 میں احمدیہ کمیونٹی کے خلاف پرتشدد فسادات کو کنٹرول کرنے کے لیے لاہور میں کون سا اقدام نافذ کیا گیا تھا؟ مارشل لا. لاہور میں اس ٹائم پہ مارشل لا امپوز کیا گیا تھا. وچ گورنمنٹ آفیشلی ڈکلیئرڈ قادیانی ایز نان مسلم؟ قادیانیوں کو غیر مسلم کس حکومت نے قرار دیا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹوز گورنمنٹ. ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ نے 1973 کنسٹیٹیوشن میں پھر ایک امینڈمنٹ کی اور اس امینڈمنٹ کے ذریعے قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا، کیونکہ اس میں جو مسلمانوں کی ڈیفینیشن تھی جس میں فائنلٹی آف پراپٹہوڈ شامل تھا، اور چونکہ فائنلٹی آف پراپٹہوڈ پہ قادیانوں کا بلیو نہیں تھا تو اسی وجہ سے ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا. واٹ پنشمنٹ ڈیڈ دا ملٹری کوڈ انیشیلی گیو ٹو مولانا مودودی اینڈ مولانا عبدالستار نیازی؟ فوجی عدالت نے مولانا مودودی اور مولانا عبدالستار نیازی کو ابتدائی طور پر کیا سزا سنائی؟ ڈیتھ سینٹنس یعنی موت کی سزا. وٹ ٹائٹل واز گیون ٹو پیر جماعت علی شاہ؟ پیر جماعت علی شاہ کو کون سا لقب دیا گیا تھا؟ امیر ملت. ویئر واز پیر جماعت علی شاہ بان؟ پیر جماعت علی شاہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ علی پور. ویئر واز دا وومنس کمیٹی آف دی آل انڈیا مسلم لیگ فارمڈ ان 1938؟ آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کہاں قائم کی گئی تھی؟ پٹنہ. ہو انفرلڈ دا پاکستان فلیگ ایٹ پنجاب سیکریٹریٹ؟ پنجاب سیکریٹریٹ پر پاکستان کا جھنڈا کس نے لہرایا؟ فاطمہ صغرا. ہو واز دی مدر آف علی برادرز؟ محمد علی جوہر اینڈ شوکت علی. علی برادران کی والدہ کون تھی؟ محمد علی جوہر اور شوکت علی دونوں کو علی برادرز کہا جاتا ہے یا علی برادران. بی اماں جس کا پورا نام تھا عابدہ بانو بیگم. ہو واز نون ایز مادر ملت؟ مادر ملت کے لقب سے کون معروف تھی؟ فاطمہ جناح. ہو پارٹیسپیٹڈ ان آل راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز؟ تمام گول میز کانفرنسوں میں کس نے شرکت کی تھی؟ جہانارا شاہ نواز. ہو فاؤنڈیڈ دا آل پاکستان وومنز ایسوسی ایشن ان 1949؟ 1949 میں آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن کس نے قائم کی تھی؟ بیگم رونا لیاقت علی خان. ہو ریپریزنٹڈ پاکستان ایٹ دا UN ان 1948؟ 1948 میں اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کس نے کی تھی؟ شائستہ اکرام اللہ. ہو واز الیکٹڈ ٹو دا پنجاب اسمبلی ان 1937؟ 1937 میں پنجاب اسمبلی کی رکن کون منتخب ہوئے؟ جہانارا شاہ نواز. وچ وومین اٹینڈڈ دا فرسٹ کنسٹیچوئنٹ اسمبلی آف پاکستان؟ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں کس نے شرکت کی یا کس خاتون نے شرکت کی؟ شائستہ اکرام اللہ. وچ وومین بیکیم دا ڈپٹی منسٹر فار لیبر ان 1958؟ 1958 میں کون سی خاتون نائب وزیر محنت بنی؟ بیگم سلمہ تصدق. ہو واز الیکٹڈ ایز پریزیڈنٹ آف آل انڈیا وومن مسلم لیگ ان 1943؟ 1943 میں آل انڈیا وومن مسلم لیگ کی صدر کون منتخب ہوئی؟ لیڈی نصرت ہارون. ہو پل ڈاؤن دا یونین جیک ایٹ دا پنجاب سیکریٹریٹ؟ پنجاب سیکریٹریٹ میں یونین جیک کس نے اتارا تھا؟ فاطمہ صغرا بیگم. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اسٹے بلیسڈ.